ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، گھر میں فاقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ آپ کے پاس گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے اوڑھنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ آپ چلے جاؤ اور اس کمبل اور اس پیالے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ آدمی چلا گیا اور وہ پیالہ اور کمبل لے کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں بولی لگائی کہ ان دونوں چیزوں کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے آواز لگائی، اے اللہ کے رسول، میں اس کو 1 دینار یا 1 درہم پر لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نہیں دیا۔ پھر بولی لگائی تو دوسرے صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں 2 دینار یا 2 درہم پر لوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو وہ دے دی۔ پھر اس آدمی سے کہا کہ 1 درہم سے اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لے لو اور دوسرے درہم سے 1 کلہاڑا بازار سے لے کر آؤ۔ تو وہ آدمی گیا، 1 درہم سے کچھ سامان لیا اور دوسرے سے جو 1 کلہاڑا لیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، اور اللہ کے رسول نے اس کلہاڑے میں اپنے ہاتھوں سے دستہ ڈالا۔ اس کے بعد اس آدمی سے کہا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور کئی عرصہ تک میں آپ کو یہاں پر نہ دیکھوں۔ چنانچہ وہ آدمی چلا گیا، اسی طرح محنت کرتا رہا۔ تو کافی عرصہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس آدمی کے پاس چلا جاؤں۔ تو جب اس آدمی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کیا حال ہے، اس آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میں بہت خوش ہوں، اب مزے میں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ اب میرے بھائیوں دوستو، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب ہمارے پاؤں ہاتھ صحیح سالم ہو تو ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اب اگر کوئی مجبوری ہے، مثال کے طور پر کوئی فقیر مسکین، اب یہ بھی آپ سن لیجئے کہ فقیر کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ فقیر وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہو، اور مسکین وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہو۔ اب مسکین کے لیے کسی کے سامنے سوال کرنا تو جائز ہے، لیکن اگر ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ہم دینے والے بن جائیں، لینے والے نہ بنیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی کے سامنے، کسی کے آگے جو ہے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو جب ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو اس حدیث کے روح سے بھی ہم کیا ہوں گے؟ غلط ہوں گے۔ تو اس لیے اگر ہم صحیح سالم ہیں تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔